بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جادو اور جادو سے متعلق حقیقی واقعات۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے۔ دوستو، جادو اور اس سے متعلق حقیقی واقعات کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو سوال یہ آتا ہے، جادو کیا ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کلمات انسانی روح پر گہرا اثر رکھتے ہیں، تو جادوگر بھی انہی کفریہ اور شرکیہ کلمات کو استعمال کر کے شیاطین جنات کی مدد سے کام لیتے ہیں اور اسی عمل کو جادو کہتے ہیں۔ کیا ان شیاطین سے کام لینا اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں دوستو، جو بھی شخص ایسے اعمال کرتا ہے نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ یہ شیاطین سے کام لینے کے لیے انہیں خوش کرتے ہیں، خواہ وہ کفریہ کلمات ہوں یا عمل۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو ترکی میں پیش آیا، اور اس موضوع پر فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام سجین ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ترکی زبان میں ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف اور صرف آگاہی ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے اور کیسے گھروں اور خاندانوں کو برباد کرتا ہے۔ تو آئیے اب کہانی طرف بڑھتے ہیں۔ سجین فلم جس کے 6 پارٹس ہیں، آج ہم اس کے پہلے پارٹ کو ڈسکس کریں گے۔ تو کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام اوزنور ہے، وہ اپنے کزن قدرت کو پسند کر بیٹھتی ہے اور اپنی ضد بنا لیتی ہے، اور اپنی اسی ضد کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک جادوگر احسان خواجہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اوزنور کے ساتھ اس کی ایک دوست بھی اس جادوگر کے پاس جاتی ہے جس کا ذکر پارٹ 2 میں آئے گا۔ وہ اس جادوگر کو بتاتی ہے کہ وہ ایک لڑکے قدرت سے پیار کرتی ہے اور حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ جادوگر سے سوال کرتی ہے کیا وہ قدرت کو حاصل کر پائے گی۔ جادوگر اس سے اس کا نام پوچھتا ہے اور پھر کچھ عمل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے سوال کا خود جواب دیں گی۔ پھر کیا ہونا تھا دوستو، اوزنور جو اپنی دوست کے ہمراہ بیٹھی ہوئی سوالات پوچھ رہی تھی، تو اچانک سے اوزنور کی دوست میں کچھ شیطانی طاقتیں آتی ہیں اور وہ اوزنور سے کہتی ہیں کہ قدرت سے دور رہو، وہ تمہارے لیے بربادی اور موت کا باعث بنے گا۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر اوزنور وہاں سے چلی جاتی اور اسی طریقے سے 12 سال گزر جاتے ہیں۔ ان 12 سالوں میں اوزنور اور قدرت دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن اوزنور کی شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اوزنور کا خاوند خودکشی کر لیتا ہے، اور اس کی خودکشی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی اس سے پیار نہیں کرتی۔ اس کے برعکس قدرت، اس کی بیوی، اس کی بیٹی جو نابینا ہے اور اس کی ماں کی بھی زندگی ٹھیک چل رہی ہو۔ اوزنور جو کہ اب ایک بیوہ تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا کزن قدرت ایک شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے، اس کے ساتھ افیئر چلایا۔ اوزنور اس افیئر کے کچھ عرصے کے بعد قدرت کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر قدرت کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے اور دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اور قدرت اوزنور کو دھکا دیتا ہے جس سے اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اوزنور قدرت کو اپنانا چاہتی تھی، لیکن قدرت یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ تو اوزنور نے اب بدلے کا راستہ اختیار کیا، اب اسی جادوگر کے پاس پہنچ گئی جس کے پاس وہ 12 سال پہلے گئی، اور کہتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ قدرت بس اب میرا ہو جائے۔ پہلے تو جادوگر منع کرتا ہے اور پھر مان جاتا ہے، اور اس شیطانی عمل کو کرنے کے لیے بہت سے پیسے مانگتا ہے جو کہ اوزنور اسے دے دیتی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جادوگر اوزنور سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، جس میں قدرت کی بیوی نسا کا خون، اس کے بال اور اس کی تصویر شامل ہے، اور اوزنور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جادوگر اس عمل کو کرنے کے لیے سور کی آنتڑیاں اور قبرستان جا کر ایک تازہ لاش کی ایک ہڈی لے کے آتا ہے۔ اوزنور ملنے کے بہانے سے قدرت کے گھر جاتی ہے، اس کی بیوی نسا اور اس کی بیٹی سے ملتی ہے، اور باتھ روم سے وہ چیزیں اکٹھی کرتی ہے جس کا جادوگر نے مطالبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں لے کے اوزنور چلی تو جاتی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ چیزیں قدرت کی بیوی نسا کی نہیں، اس کی بیٹی کی۔ اوزنور یہ ساری چیزیں لے کے جادوگر کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور جادوگر اسے بتاتا ہے کہ وہ جو جادو کرنے جا رہا ہے اس سے نسا اور اس کے جتنے بھی خونی رشتے ہیں 5 دن کے اندر اندر مارے جائیں گے۔ جادوگر اسی وقت جادو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں وہ سور کی آنتیں، انسانی ہڈی اور اوزنور سے منگائی ہوئی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اوزنور اب بے چینی سے ایک ایک دن گزار رہی ہے۔ تو اب شروع ہوتا ہے جادو کا اثر۔ پہلی رات جب نسا نماز سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے سامنے سور کا سر گرتا ہے، جس سے گھبرا کر وہ بھاگ جاتی ہے۔ نسا اب عجیب و غریب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اب آتا ہے دوسرا دن۔ نسا اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے، ایک دم سے شیطانی طاقتیں اس پہ اثر کرتی ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کی گڑیا کو پکڑ کے اس کے بال کاٹ کر کھانے لگ جاتی ہے۔ اب آتی ہے دوسری رات۔
اوزنور سونے کے لیے اپنے کمرے میں آتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر علی اسماعیل جو خودکشی کر چکا ہے وہ دیوار پہ سر مار رہا ہے اور ایک دم سے اسی طرف لپکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خودکشی تیری وجہ سے کی ہے کیونکہ تو مجھ سے پیار نہیں کرتی, اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کی نسیں کاٹتا ہے جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی. حیرانگی کی بات یہ ہے جس بلیڈ سے اس نے اپنا ہاتھ کاٹا وہ اسی فرش پہ پایا گیا کیونکہ وہ بلیڈ اوزنور کے پاؤں کو چبھا. اب آتا ہے تیسرا دن. نسا جو گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور اس کی ساس جو مکمل طور پہ اپاہج ہے وہ چل کر کچن میں آتی ہے اور نسا اسے دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس جو ایک گرم دیگچہ اٹھا کے اپنے سر پہ انڈیل لیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی موقع پہ ہی ہلاکت ہو جاتی ہے. اب آتی ہے تیسری رات. قدرت جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے عجیب اور غریب چیزیں محسوس کرتا ہے اور جیسے ہی وہ اوپر جاتا ہے وہ اپنی بیوی نسا اور اپنی کزن اوزنور کو آسیب زدہ شکلوں میں دیکھ کر چلا اٹھتا ہے. قدرت اپنی بیوی سے ان آسیب کے بارے میں بات کرتا ہے اور بیوی بھی اسے بات کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس جائے گا اور بات کرے گا. اب آتا ہے چوتھا دن. نسا جو باتھ روم میں کچھ آوازوں کی وجہ سے اس طرف مائل ہوتی ہے اور جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی ساس جو مر چکی ہے وہ اسے باتھ روم میں دکھائی دیتی ہے جو فلش میں سے کچھ گندگی لے کے کھا رہی ہوتی ہے. وہ ڈر کی وجہ سے باتھ روم کا دروازہ بند کرتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے. اب آتی ہے چوتھی رات. اوزنور نہا کے نکلتی ہے تو ایک دم سے لائٹ چلی جاتی ہے اور اوزنور کو اپنے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک کرسی کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہے. جب وہ عورت اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ نسا آسیب زدہ شکل میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہارا مرا ہوا بچہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ دیکھو. اور وہ آسیب اوزنور اور قدرت کے ناجائز رشتے کے بارے میں بھی کہتا ہے. اتنے میں اوزنور کو دھکا دیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. اب آتا ہے پانچواں دن. اوزنور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی وجہ سے اس جادوگر کو فون کرتی ہے اور اپنے ساتھ ہونے والا ماجرا بتاتی ہے. جادوگر اس سے پوچھتا ہے کسی کی موت ہوئی. اوزنور جواب دیتی ہے کہ صرف قدرت کی ماں کی موت واقع ہوئی. پھر جادوگر پوچھتا ہے کہ تمہارا نسا کے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہے. اوزنور کہتی ہے نہیں. تو پھر وہ جادوگر کہتا ہے پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فون بند ہو جاتا ہے. نہ یہ بات اوزنور جانتی تھی نہ جادوگر کہ جو سامان اوزنور نے جادوگر کو نسا کے گھر سے دیا تھا وہ نسا کا نہیں بلکہ اس کی بیٹی کا تھا جو اوزنور کی رشتے میں بھتیجی لگتی تھی. تو اسی لیے یہ سارے واقعات اوزنور کے ساتھ بھی ہو رہے تھے. اوزنور کی یہ ساری گفتگو جادوگر کے ساتھ اس کے مرحوم شوہر کی ماں سن لیتی ہے اور وہ فوراً گھر سے نکلتی ہے. اس کے برعکس نسا اپنے گھر میں اپنے آپ کو پھندا لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن عین اسی وقت قدرت گھر میں آ جاتا ہے اور نسا کو بچا لیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں اوزنور کی ساس گھر پہ آتی ہے. وہ قدرت کو یہ سارا واقعہ بیان کر دیتی ہے. اب آتی ہے پانچویں رات. قدرت جو چوتھے دن ایک مولوی صاحب سے ملا اور انہیں اپنے گھر میں ہونے والے واقعات سے آگاہ کیا اور انہیں راضی کیا کہ وہ ان کی مدد کریں. آج پانچویں رات قدرت اپنی بیوی کو ان کے پاس آسیب سے جان چھڑوانے کے لیے لے کے جاتا ہے. ادھر کہانی ایک دوسرا رخ لیتی ہے. اوزنور جو اپنے گھر پہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے اس کی نظر اپنے کھانے پہ پڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی پلیٹ میں کیڑے رینگ رہے ہیں. یہ سب دیکھ کر وہ الٹیاں کرنے لگ جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں کچھ شیطانی طاقتیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کی ہڈیوں کو توڑ کے اس کی جان لے لیتے ہیں. دوسری طرف نسا اور قدرت مولوی صاحب انہیں ایک دائرے میں بٹھاتے ہیں جس کے چاروں طرف قرآن رکھا ہوتا ہے. مولوی صاحب نسا پر زمزم چھڑکنے کے ساتھ ساتھ کچھ قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں اور نسا میں ایک دم سے شیاطین ظاہر ہوتے ہیں. مولوی صاحب اس شیطانی طاقت کو اللہ کے کلام کے ذریعے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک دم سے نسا اپنے شوہر کو اٹھا کے پھینکتی ہے اور مولوی صاحب پہ حملہ کرنے لگتی ہے اور وہ شیاطین مولوی صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ تیری بیوی کو بھی ہم نے ہی مارا تھا. مولوی صاحب قدرت کو کہتے ہیں کہ نسا کو رسیوں سے باندھ دو اور اتنے میں وہ ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں جو وہ نسا کو مارنے لگتے ہیں اور قدرت انہیں روک دیتا ہے. مولوی صاحب قدرت کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نسا نہیں ہے یہ شیاطین ہے. پھر مولوی صاحب وہ ڈنڈا جو ہے نسا کے سر پہ مارتے ہیں جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور قدرت جو ہے وہ مولوی صاحب کا گلا پکڑ کے کہتا ہے تو نے میری بیوی کو مار دیا. تو مولوی صاحب جو ہے وہ قدرت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آسیب زدہ نہیں تھی, پیچھے دیکھ جو تیری بیٹی ہے وہ آسیب زدہ تھی کیونکہ اوزنور نے جو بھی چیزیں استعمال کی تھیں وہ سب کی سب نسا کی بیٹی کی تھی نہ کہ نسا کی. دوستو یہ واقعہ سن 2009 میں ترکی میں پیش آیا. ایک مسجد کے بیسمنٹ سے 42 سالہ باپ 33 سالہ ماں 11 سالہ بیٹی کی لاش پائی گئی اور شک کی بنا پر مولوی صاحب کو حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ساری اموات مولوی صاحب نے نہیں بلکہ کالی جادو کی وجہ سے ہوئی. دوستو یہ صرف ایک ترکی کا واقعہ نہیں, ایسے کئی واقعات ہمارے ارد گرد بھی ہو رہے ہیں.
اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔